آپ نے کبھی سوچا ہے جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک میں بچے کی تعلیم کا آغاز کتابوں سے نہیں ہوتا، ایتھکس، مینرز، اخلاقیات سے کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا واقعی وہاں ابتدائی سالوں میں بچوں کو علم سے پہلے انسان بننا سکھایا جاتا ہے؟ یہ بات جتنی حیران کن لگتی ہے اتنی ہی سبق آموز بھی ہے، کیونکہ جاپان کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں ایک دلچسپ تصور بیان کیا جاتا ہے کہ جب بچہ اسکول کے ابتدائی سالوں میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس پر فوری طور پر کتابوں اور بھاری سلیبس کا برڈن نہیں ڈالا جاتا، اس کے بجائے سب سے پہلے اسے ادب، اخلاق، تہذیب اور بیہیویئرز، رویے سکھائے جاتے ہیں۔ وہاں اس بات کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے کہ اگر بچہ شروع سے اچھے اخلاق سیکھ لے تو بعد میں علم سیکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے اس ترتیب کا آغاز سب سے پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے، جب بچہ اسکول وین جو ہوتی ہے نا بچے کو اسکول کے دروازے تک لے کے آتی۔ کیا بات ہے! تو صبح کے وقت اساتذہ دروازے پر موجود ہوتے ہیں، وہ ہر بچے کا مسکراتے ہوئے ویلکم کرتے ہیں اور نہایت شفقت اور احترام کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ایک ننھا بچہ جب پہلے دن محبت اور عزت کا احساس پاتا ہے تو اس کے دل میں اسکول کے لیے خوف نہیں، شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جگہ اسے اجنبی لگتی نہیں ہے بلکہ اپنائیت سا احساس ہوتا ہے۔ ابتدائی دنوں میں بچوں کو سب سے پہلے ایٹیکیٹس اور بنیادی ادب سکھائے جاتے ہیں، جیسے کرسی کو آہستگی سے کیسے ہٹانا ہے، سیدھے انداز میں کیسے بیٹھنا ہے، کتاب کو کس طرح احترام سے پکڑنا ہے اور استاد سے اجازت لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ انہیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کلاس میں داخل ہوتے وقت پتر سلام کیسے کرنا ہے، انہیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ جاتے وقت احترام کے ساتھ رخصت کیسے لینا ہے۔ اور یہ تربیت صرف کلاس تک محدود نہیں رہتی، نہ کتاب تک، بلکہ بچوں کو روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے اصول بھی سکھائے جاتے ہیں، جیسے اپنی چیزوں کو خود سنبھالنا، جگہ کو صاف رکھنا، دوسروں کے لیے راستہ بنا دینا اور اجتماعی ماحول میں ڈسپلن کے ساتھ رہنا۔ اور اس طرح بچے آہستہ آہستہ سینس آف رسپانسبلٹی، صبر اور احترام جیسی خوبیاں بھی سیکھنے لگتے ہیں۔ اور ایجوکیشنل ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ بچے کی پرسنالٹی کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، زندگی کے ابتدائی سالوں میں بنتی ہے، اور اگر اس دوران اسے اچھا ماحول مل جائے، مثبت سوچ مل جائے اور مناسب تربیت مل جائے تو وہ نہ صرف پڑھائی میں کامیاب ہوتا ہے بلکہ زندگی کے ہر میدان میں بہترین ڈیسیجن کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ اور جو مینٹل گروتھ ہے اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت اتنی ہی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ علم انسان کو ذہین بناتا ہے بلکہ کردار اسے دی گریٹ بناتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جاپان جیسے ممالک میں تعلیم کو صرف نمبروں اور امتحانات تک محدود نہیں رکھا جاتا میری جان، بلکہ اسے ایک مکمل پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کا سورس سمجھا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، بتائیے گا پاکستان میں ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، ایسا کوئی کالج یا اسکول ہے جو ان پیراہوں پہ کام کر رہا ہو۔ میرا یہ دعویٰ ہے جس تیزی سے دنیا بدل رہی ہے، یہ میری اپنی پریڈکشن ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، جتنی بھی اسکولنگ سسٹم ہے 5 سال کے بعد ان سب پہ لتر پھرنے والا ہے، کیونکہ ہم تبدیلی نہیں لے کے آئے۔ دنیا ہمیں جب خود تھپیڑے مار کے تبدیلی لائے گی نا تو یہ میری ویڈیو 5 سال بعد آپ کو یاد ضرور آئے گی۔ ہے کوئی مرد مجاہد جو پاکستان میں اس انداز سے تبدیلی لے کے آئے؟ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ حکمران بالا اور ان سے حکمران بالا جو ہے ان سے ریکویسٹ ہے خدا را اس قوم کے ایتھکس کے اوپر کام کریں، اس قوم کے اخلاقیات کے اوپر کام کریں۔ ہم اخلاقیات اور ایتھک میں بہت زیادہ پیچھے، کوئی بات بری لگی ہو دست بستہ معذرت کا طلبگار ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔